مارینہ کہہ رہی تھی، اب آقا تم بڑے ظالم ہو، سنگ دل ہو۔ وہ میرا جانثار محافظ تھا جسے کل رات تم نے قتل کیا ہے۔ اب آقا جیسے کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مارینہ کے لب و رخسار پر مرکوز تھیں۔ وہ ان کی جنبش میں اتنا محو تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا مارینہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے تھے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ اب آقا بولا، مارینہ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ مارینہ نے کہا، اب آقا میں تم سے نہیں اس دنیا سے ڈرتی ہوں، تم بڑے ناسمجھ ہو۔ تو تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ نہیں، مارینہ نے سر جھکا کر کہا۔ وہ جانتی تھی ڈرنے سے اب آقا کا مطلب نفرت ہے، اور جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس سے ڈرتی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی۔ اب آقا کے چہرے پر خوشی کی چمک نظر آئی۔ وہ بولا، ایک بار کہو میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ مارینہ نے دکھ سے کہا، اس سے کیا ہوگا اب آقا، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، بس میرے دل کو آرام آ جائے گا۔ اچھا اگر میں کہہ دوں تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے؟ چلا جاؤں گا، اب آقا مخصوص لہجے میں بولا۔ مارینہ نے کہا، ہاں اب آقا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اچانک اب آقا کے چہرے پر ہیجان کے آثار نظر آئے۔ تو پھر چلو مارینہ، ہم اسی وقت چلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اب آقا؟ مارینہ جیسے اندر سے لرز گئی۔ تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے مارینہ، تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ تب مارینہ کو احساس ہوا کہ اس معصوم سے شخص نے اسے کتنی سادگی سے گھیر لیا تھا، کتنی سیدھی سادی منطق تھی، تم میرے ساتھ چلو کیونکہ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ نہیں اب آقا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ کوئی طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب آقا غرایا۔ کسی منگول ماں نے ایسا بیٹا جنم نہیں دیا جو ہمیں روک سکے، کوئی پہاڑ ایسا نہیں جو ہمارا راستہ کاٹ سکے۔ کم گو اب آقا روانی سے بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھی۔ اس نے مارینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو مارینہ، جس دنیا سے تمہیں نفرت ہے ہم اس سے دور نکل جائیں، دور کوہ التائی کے برف پوش پہاڑوں میں، وہاں ہم اپنا ایک گھر بنائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے مارینہ کی جی میں آئی کہ وہ اب آقا کی بات مان لے، آنکھیں بند کر کے خود کو اس کی مضبوط باہوں میں گرا دے، لیکن پھر جیسے وہ ہوش میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی اب آقا کا ساتھ دینے میں ان دونوں کی موت ہے۔ وہ جب تک اب آقا کے ساتھ رہے گی اب آقا کو بھاگنا پڑے گا۔ وہ جس خطۂ زمین پر رکے گا چغتائی خان کے بکھرے ہوئے جنگجو ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خان چغتائی اپنی مغویہ بیوی کو زمین کی 7ویں تہ سے بھی نکال لے گا، اور پھر وہی نہیں مرے گی، اب آقا بھی مر جائے گا، اور اب آقا سے وہ محبت کرتی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اندر اس نے سب کچھ سوچ لیا۔ اب آقا سے ہاتھ چھڑا کر بولی، نہیں اب آقا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اب آقا نے اس کا بازو پکڑ لیا اور درختوں کی جانب کھینچنے لگا۔ ڈرو مت مارینہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی ہماری گرد بھی نہیں پا سکتا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اب آقا کی آنکھوں میں برق سی لہرا گئی۔ ایک زناٹے کا تھپڑ مارینہ کے ریشمی گال پر پڑا۔ مارینہ، وہ زخمی درندے کی طرح گھرایا
اور ایک بار پھر اسے کھینچنے لگا۔ وہ چلائی، چھوڑ دے اب آقا، میں کہتی ہوں چھوڑ دے مجھے۔ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ دفعتاً بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ کسی نے درخت کے پیچھے سے جھانکا، پھر وہ محافظوں کو بلانے کے لیے چیخنے لگا۔ مارینہ گڑگڑائی، اب آقا بھاگ جاؤ، تم اکیلے بہت دور نکل سکتے ہو۔ اب آقا نے خونبار نظروں سے اسے گھورا اور پھر الٹے ہاتھ کا ایک اور زوردار تھپڑ مارینہ کے رخسار پر پڑا اور وہ نازک اندام لڑکی اچھل کر گھاس پر گری اور بے سدھ ہو گئی۔ اب آقا اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا۔ تب اچانک چاروں طرف سے تاتاری سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ مشل بردار آگے بڑھے اور سپاہیوں نے اپنی برچھیاں اس کی گردن سے لگا دیں۔ اب آقا کو خان اوگدائی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ دربار ایک بہت بڑے یورت میں لگا ہوا تھا۔ کہنے کے تو یہ خیمہ تھا، لیکن اس میں سینکڑوں آدمی بیک وقت بیٹھ سکتے تھے۔ خیمے کی دیواریں نفیس سمور کی تھی۔ اس کی گول چھت کے درمیان ایک بڑا سوراخ تھا۔ ایسا سوراخ منگولوں کے ہر خیمے میں ہوتا تھا۔ اس سے چمنی کا کام لیا جاتا تھا۔ خراب موسم یا برف باری میں اسے بند کر دیا جاتا تھا۔ فرش پر بیش قیمت ایرانی قالین بچھے تھے۔ تخت کے پایوں پر سونے کے منقش پترے چڑھے ہوئے تھے۔ خاقان کے مصاحبین اور سردار قطار اندر قطار کھڑے تھے۔ اب وہ خانہ بدوش نہیں تھے۔ چاول اور جمے ہوئے دودھ کی شراب کا وقت گزر چکا تھا۔ اب ان کے ہاتھوں میں ایران اور دمشق کی سرخ و سفید شرابیں تھی۔ چمڑے اور سمور کی جگہ اطلس و کمخواب کی پوشاکوں نے لے لی تھی۔ خطائی ریشم کی نفیس چادریں اس عظیم الشان یورت میں جا بجا لٹکی ہوئی تھی۔ گوبی کے صحرا نشیں فرما روا کا خیمہ چہار دانگے عالم کی نعمتوں سے معمور تھا۔ دنیا کے مانے ہوئے جنگجو، حسین ترین عورتیں اور دور افتادہ علاقوں کے میوہ جات کیا نہیں تھا اس خانے میں۔ اوغدائی کے ہاتھ میں ہاتھی دانت سے مرصع ایک جریب تھی۔ اس کی شکل چھوٹے سے عصا جیسی تھی۔ یہ عصا اس بات کی علامت تھا کہ منگول قوم کی طرف سے اوغدائی تمام معلوم دنیا کا بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ خیمے میں موجود لوگوں میں چغتائی کے علاوہ سردار یورق اور مسلم بن داؤد بھی موجود تھا۔ مسلم بن داؤد وہی بوڑھا تھا جس نے چغتائی کو اب آقا کی بازو کی تحریر سے آگاہ کیا تھا۔ سب لوگ اوغدائی کے ہونٹوں سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ اب آقا برہنہ بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا خاقان اوغدائی سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر بس ایک چمڑے کا پاجامہ نما لباس تھا۔ چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ گرفتاری کے بعد اسے بری طرح زد و کوب کیا گیا ہے۔ آخر خاقان کی روبدار آواز بلند ہوئی، لڑکے کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ اگر تو مسلمان ہے تو قراقرم میں تیرا کیا کام؟ اب آقا نے اپنی سوئی ہوئی آنکھیں دنیا کے سب سے بڑے فرماروا کے چہرے پر جمائیں اور خاموش رہا۔ خیمے میں سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی۔ خاقان اعظم کوئی بات پوچھے اور اس کا جواب نہ دیا جائے، یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ اوغدائی کا چہرہ خون کے دباؤ سے سرخ ہو گیا۔ پھر جیسے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور بولا، بدقسمت لڑکے، خاموش رہ کر تو اپنی موت کو سخت تر بنا رہا ہے۔ نیلے جاگوانی آسمان کی قسم، تجھے ایسی سزا ملے گی، تیرا رواں رواں موت کو طلب کرے گا۔ بول، کون ہے تو؟ سردار بغالی اور چغتائی کی بیوی کو کیوں قتل کیا تو نے؟ یاد رکھ، 11 منگولوں کا خون تیرے سر پر ہے، اور تو نے چغتائی کی بیوی مارینہ کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تب ایک جلاد نما شخص آگے بڑھا اور خاقان کے سامنے ادب سے سر جھکا کر بولا، خاقان معظم، غلام نے اس قیدی پر ہر حربہ آزمایا ہے،
لیکن یہ زبان نہیں کھولتا۔ اس وقت ایک سردار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ادب سے سر جھکانے کے بعد بولا، اے قابل صد احترام خاں، قیدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے درد نہیں ہوتا۔ خاقان نے حیرت سے چینی دانا لیوسف چائی کی طرف دیکھا۔ چنگیز خان اور اس کے بیٹے اس صاحب علم و دانش چینی سے بے حد متاثر تھے۔ کسی بھی الجھے ہوئے معاملے میں اس کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ لیوسف چائی نے غور و فکر میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے اباقہ کو دیکھا، پھر اپنی داڑھی کھجاتا ہوا بولا، خان معظم، یہ ناممکن ہے کہ گوشت پوش کا انسان ہو اور اسے درد نہ ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ اسے درد برداشت کرنا آ جائے۔ خاقان نے ایک پرسوچ ہنکارا بھرا، کسی جسم میں اتنی برداشت ہو سکتی ہے کہ اس پر ہمارا قہر ٹوٹے اور وہ رحم کی بھیک نہ مانگے؟ ناممکن۔ پھر وہ گرجا، شامون! ایک بلند و بالا تنومند منگول خاقان کے عقب میں چل کر سامنے آ گیا۔ یہ شخص کوڑا زنی کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ خاقان نے حکم دیا کہ قیدی کو اوندھا لٹا دیا جائے، پھر اس نے شامون سے کہا، کوڑا ہاتھ میں لے کر اس وقت تک مار جب تک یہ گڑ گڑائے نہ، اور ہاں یاد رکھ، اگر تو ناکام ہوا تو تیری گردن جائے گی۔ شامون کے چہرے پر زبردست جوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے اباقہ کو دیکھا، دانت کچکچائے، پھر کوڑا ہاتھ میں لیا اور مخصوص انداز میں گھما کر پوری قوت سے اباقہ کی پیٹھ پر مارا۔ تڑاخ کی آواز آئی۔ اباقہ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ ایک بار پھر تڑاخ کی آواز سے کوڑا اس کی ننگی پیٹھ پر پڑا۔ اسے لگا جیسے دہکتی ہوئی آہنی سلاخ اس کی جلد میں اتاری جا رہی ہو، لیکن اس کے ہونٹ بند رہے۔ اس کی نگاہوں میں اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ کوہ التائی کے دامن میں ایک کھو کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک برفانی ریچھ سے دست دست لڑتے ہوئے دونوں باپ بیٹا زخمی ہو گئے تھے۔ ننھا اباقہ اوندھے منہ ایک پتھر پر گرا تھا اور اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس دن اسے جو سبق دیا تھا وہ آج تک اسے یاد تھا۔ اس نے کہا تھا، بیٹے، درد جسم پر نہیں ہوتا، دماغ میں ہوتا ہے۔ درد اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسے محسوس کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ جب ہم درد سے ڈرتے ہیں تو وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تم اتنا ہی درد محسوس کرو جتنا ہو رہا ہے۔ ذرا غور کرو، تمہیں کتنا درد ہو رہا ہے؟ خوب اچھی طرح غور کرو۔ اور پھر اباقہ نے غور کرنا شروع کیا۔ ٹوٹے ہوئے دانت کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، پھر وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس دن سے اس کے ذہن پر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ درد دماغ میں ہوتا ہے، جسم میں نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کو درد برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ خاقان اودائی کے دربار میں اوندھے منہ فرش پر لیٹا ہے۔ ایک وحشی جلاد اس پر کوڑے برسا رہا ہے اور سینکڑوں نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ صرف اس درد کی اس لہر پر غور کر رہا تھا جو گاہے بگاہے اس کی پیٹھ سے اٹھتی تھی۔ کوڑے لگاتار برس رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا۔ ایک چیخ بار بار اس کے حلق تک آتی تھی، لیکن ہونٹوں کی ناقابل عبور فصیل اسے روک لیتی تھی۔ کوڑا بردار کے چہرے پر اب جوش کی بجائے خوف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ پریشان کن حد تک حیران تھا۔ اس کی ہر ضرب پر قیدی کا جسم ذرا سا اینٹتا تھا اور بس۔ اس کے کان مضروب کی چیخ سننے کے لیے بے چین تھے۔
لیکن وہ چیخ کہیں نہیں تھی۔ پشت کا گوشت جگہ جگہ سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس میں سے خون برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب شامون کے بازو شل ہو چکے تھے، اس کی ضرب بتدریج کمزور ہو رہی تھی۔ آخر خاقان کی آواز گونجی، ٹھہرو۔ شامون نے ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ روک لیا۔ سارے خیمے میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف شامون اور اباقہ کے ہانپنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شامون رحم طلب نظروں سے خاقان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کڑی مشقت کی وجہ سے اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ خاقان نے حکم دیا کہ شامون کو ایک خنجر دیا جائے۔ ایک افسر نے شامون کو خنجر تھمایا۔ خاقان نے طنزیہ لہجے میں کہا، منگول بہادر اپنی سزا خود تجویز کرے گا۔ شامون کے چہرے پر ایک تاریک سایہ آیا، پھر اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا اور وہ ایک گراہ کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس نے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر لیا تھا۔ جان کنی کے عالم میں پھڑکتے ہوئے بھاری منگول کو 4 سپاہی اٹھا کر باہر لے گئے۔ اباقہ کو بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، کمر کی گہری ضربوں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے دم خم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ خاقان کی آواز گونجی، اسے لے جاؤ، ہم اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ مارینا لکڑی کے گدے دار چوکی پر اونڈھی لیٹی ہوئی تھی۔ بدن کی جنبش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آمینہ اس کے قریب منقش قالین پر بیٹھی تھی۔ خیمے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اباقہ کو گرفتار ہوئے 15 روز گزر چکے تھے۔ مارینا لکڑی کی گدے دار چوکی پر اوندھی لیٹی تھی۔ بدن کی جنبش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آمینہ اس کے قریب منقش قالین پر بیٹھی تھی۔ خیمے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اباقہ کو گرفتار ہوئے 15 روز گزر چکے تھے۔ آج خاقان معظم کے حکم سے ایک جشن کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اس جشن میں حسب دستور کئی کھیل تماشے ہونا تھے، لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں اباقہ کو بھی لایا جا رہا تھا۔ لوگوں میں اباقہ کی آمد کا بہت شور و غل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کوہ التائی سے ایک ایسے انسان نما جانور کو پکڑا گیا ہے جس کے بدن میں شیطان کی روح حلول کر گئی ہے۔ شامانوں نے خان اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ اس جانور نما کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا جائے تاکہ یہ روح واپس اپنے ٹھکانے کو بھاگ جائے۔ مارینا کے لیے ایسی باتیں روح فرسا تھی۔ وہ بغیر کچھ کھائے مسلسل 3 دن سے رو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آمینہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ جھڑک کر بولی، میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں جانا، لے جاؤ یہ لباس اور دفع ہو جاؤ۔ اس نے قریب رکھا ہوا خوبصورت لباس اٹھا کر خیمے کے دروازے پر پھینک دیا۔ آمینہ ہمت کر کے اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مارینا کی خاموشی سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور بولی، مالکہ، خان چغتائی نے ابھی 3ری دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہاری مالکہ تیار ہوئی ہے یا نہیں۔ جب اباقہ کو کوڑے مارے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ اٹھ کر چلی آئی تھی، آج پھر آپ جانے سے انکار کر رہی ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے آپ اپنے بارے میں خان چغتائی کو شک میں مبتلا کریں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو آپ ہی کی جان نہیں جائے گی، اباقہ کی موت بھی مزید دردناک ہو جائے گی۔ وہ مارینا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ کافی دیر وہ مارینا کو سمجھاتی رہی، آخر وہ اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی۔